اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصوم جنۃ من النار۔ ناظرین، پیغمبر کی حدیث ہے کہ روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک سپر ہے، ایک ڈھال ہے۔ آج آپ کے سامنے روزے کے مسائل میں سے ایک آدھ جزئی مسائل، اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت پر روشنی ڈالوں گا۔ روزے کے لیے جس طرح سے اور چیزیں ضروری ہیں کہ انسان کو اس سے بچنا ضروری ہے، مثلا کھانا پینا وغیرہ، ویسے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انسان کے حلق تک گرد و غبار بھی نہ پہنچے۔ اب چاہے وہ گندا گرد و غبار ہو یا پاک و صاف ہو یا کھانے پینے کا ہو، مثلا اگر آٹے کی گرد ہے، میدے کی گرد ہے، اگر وہ بھی پہنچ جائے تو بھی روزے کو باطل کر دیتی ہے اگر حلق تک باقاعدہ پہنچ گئی ہے۔ ایسے ہی بیڑی پینا، سگریٹ پینا، یہ ساری چیزیں روزے کے منافی ہیں اور اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے، لہذا ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ روزہ حقیقت میں انسان کے نفس کو پاک کرتا ہے، تزکیہ نفس اس سے ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک نفس پاک نہیں ہوگا، نہ خدا کی محبت آ سکتی ہے، نہ رسول اللہ کی محبت آ سکتی ہے، نہ معصومین کی محبت آ سکتی ہے۔ تو لہذا روزے کے ذریعے پہلے ہم اپنے روح کو، اپنے نفس کو پاک کریں۔ یاد رکھیں کہ پاک کرنے کے لیے کئی ایک چیزیں ہیں۔ مثلا روزہ ہمیں کئی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف اپنا جسم پاک کر لو، اپنی روح پاک کر لو، بلکہ آپ سے جتنی بھی چیزیں متعلق ہیں ہر چیز پاک ہونی چاہیے۔ مثلا مال کا پاک ہونا، قرآن میں ہے نا، بار بار حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ بار بار قرآن کریم نے ان لفظوں کو دہرایا ہے اور بار بار ایک ساتھ حکم دیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں اس مبارک مہینے میں روزے کی برکت سے کہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ کیا ہے، زکوٰۃ کیسے نکالی جاتی ہے۔ عموماً تصور میں ہوتا ہے زکوٰۃ فطرہ۔ بہت سے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ سال بھر میں ایک دفعہ فطرے والی زکوٰۃ نکال دیا تو اب دوبارہ زکوٰۃ نہیں نکالنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی دو قسمیں ہیں، ایک مستحب اور ایک واجب۔ مستحب زکوٰۃ میں مثلا آپ ہر روز جو صدقہ نکالتے ہیں اسے بھی زکوٰۃ مستحب آپ کہہ سکتے ہیں۔ کسی غریب کو یا فقیر کو آپ نے 1000 روپے لاک ڈاؤن کی پوزیشن میں دے دیے تو اسے بھی آپ زکوٰۃ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ مستحب ہے، سنت ہے۔ اب آئیے واجب زکوٰۃ کی طرف۔ واجب زکوٰۃ زکوٰۃ فطرہ ہے۔ عید قریب آنے دیجیے، انشاءاللہ اس پر تفصیل سے میں بیان کروں گا۔ دوسرے واجب زکوٰۃ جو غلوں پر واجب ہے آپ کے، عموماً ہندوستان میں جو یا گیہوں کی زکوٰۃ تک لوگ پہنچ پاتے ہیں اور اسی کی کاشت عموماً ہوتی ہے۔ انگور وغیرہ یہاں ہوتا نہیں، کھجور یہاں ہوتا نہیں، سونے چاندی کے نصاب تک انسان پہنچتا نہیں ہے عموماً، اور بھیڑ اور بکری تک بھی عام طور سے اتنا نہیں پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا ان سارے نصاب میں سے جو اور گیہوں پر ہم کو توجہ کرنی ہے۔ بہت سے لوگ کھیتی کرتے ہیں، کسانی کرتے ہیں، اچھا خاصا غلہ پیدا ہوتا ہے، لیکن وہ متوجہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ کس چیز کا نام ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر ہم زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جاتے ہیں، زکوٰۃ پھر بھی نہیں نکالتے، تو گویا کہ ہم نے نماز بھی نہیں پڑھی ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حکم ایک ساتھ قرآن میں آیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ آپ کہیں گے کہ مولانا تو عجیب سی باتیں کر رہے ہیں، انسان نماز پڑھتا ہے، نماز کا ثواب الگ ہے، انسان زکوٰۃ دے تو زکوٰۃ کا ثواب الگ ہے۔ مثلا انسان نے نماز چھوڑ دیا تو گنہگار ہوا، زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کا مطلب زکوٰۃ کا ثواب اسے ملنا چاہیے۔ میں
یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ امر بثلاثۃ مقرون بها ثلاثۃ اخرى، اللہ نے 3 چیزوں کا حکم دیا ہے، 3 اور چیزیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، مقرون ہیں یعنی اس سے الگ نہیں ہو سکتی، باہمی حکم ہے۔ فرمایا نمبر 1، ان اللہ امر بالصلاۃ والزکاۃ فمن صلی ولم یزکی لم تقبل صلاتہ، اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، پس جو نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے گویا کہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو دونوں ہم کو بجا لانا ہے۔ پھر فرمایا، اب جب حدیث آگے تو میں آگے کا حصہ بھی بیان کر دوں، تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ دوسرا ٹکڑا حدیث کا ہے، ان اللہ امر بالشکر لہ ولوالدیہ، اللہ نے اپنے شکر کا حکم دیا ہے اور والدین کے شکر کا، یعنی اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ والدین کی فرما برداری کا حکم دیا ہے۔ فمن لم یشکر الوالدین لم یشکر اللہ، جس نے والدین کی گویا کی اطاعت فرما برداری نہیں کی، شکرانہ نہیں ادا کیا، اس نے اللہ کا شکر نہیں ادا کیا۔ پھر امام فرماتے ہیں، ان اللہ امر باتقاء اللہ وصلۃ الارحام فمن لم یصل لم یتق اللہ، اللہ نے اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی متقی بننے کا، پرہیزگار، اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اپنے عزیز و اقارب، اپنے خاندان کے افراد جن کا آپ کا خونی رشتہ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ فمن لم یصل لم یتق اللہ، جس نے صلہ رحمی نہیں اختیار کی وہ متقی نہیں بن سکا۔ تو ناظرین، حدیث کا پہلا جملہ ہے کہ جس نے زکوٰۃ نہیں دی گویا کہ اس نے نماز بھی نہیں پڑھی۔ تو ہم چونکہ یہ فصل بھی ہے گیہوں کٹنے کی، وہ لوگ جن کے یہاں 8 کنٹل 47 کلو یا اس سے زیادہ پیدا ہوا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ دینا واجب ہے، جن کے ہاں اس سے کم پیدا ہوا ہے ان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 8 کنٹل 47 کلو اگر پیدا ہوئے، یا اس سے اوپر کتنا بھی ہے، 50 کنٹل 100 کنٹل جو بھی ہے، 20واں حصہ آپ کو نکالنا ہے۔ اگر آپ نے سینچائی کی ہے، اگر سینچائی نہیں کی ہے، بارش کے پانی سے فصل پیدا ہو گئی ہے تو آپ کو 10واں حصہ دینا ہے۔ ناظرین، اب آئندہ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ زکوٰۃ آپ کو کہاں کہاں پہنچانی ہے، کس طرح سے خرچ کرنا ہے، اور بھی اس کی اہمیت پر احادیث کے ذریعے، اقوال کے ذریعے، معصومین کے روایات کے ذریعے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ہم آخر کلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، خداوند عالم ہم سب کو واجبات کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔